بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے ناظرین، میں آج آپ کو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان نہ لانے کی اولاد کو نصیحت کرنے کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں۔ ایک عرصہ گزر گیا، حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو حق کا پیغام سناتے رہے اور ان سے بحث و تکرار کر کے حقیقت کو بے نقاب کرنے میں آپ اپنی قوم میں 950 سال قیام پذیر رہے، لیکن اتنی طویل مدت کی جدوجہد بھی سود مند ثابت نہ ہوئی اور چند خوش نصیبوں کو چھوڑ کر باقی حق و صداقت سے دور رہے۔ ان کی دشمنی کی انتہا دیکھیے، جب وہ کفار مرنے لگتے تو وہ جاتے جاتے اپنے بیٹے کو وصیت کر جاتے کہ تم حضرت نوح علیہ السلام کی مخالفت لازم کرنا، کچھ بھی ہو تم ایمان نہیں لاؤ گے اور ہر صورت اس دین کو جھٹلاؤ گے۔ جب کسی کے ہاں بچہ پیدا ہوتا اور بات سمجھنے کے قابل ہوتا تو اسے حضرت نوح علیہ السلام کی مخالفت کی تعلیم دی جاتی اور اسے نصیحت کی جاتی کہ حق کی مخالفت اور حضرت نوح علیہ السلام کی عداوت اس نسل کے لیے بھی اتنی ہی ضروری ہے جتنی پہلی نسل کے لیے ضروری تھی۔ باپ اپنے بچوں کو یہ وصیت کرتے تھے کہ جب تک زندہ ہو حضرت نوح علیہ السلام کی مخالفت کا جذبہ دل میں سرد نہیں ہونے دینا اور کبھی بھی اس کی دعوت کی طرف توجہ نہ دینا۔ ان کی طبیعت کا اقتضا ہی یہ تھا کہ ایمان اور اتباع حق کا انکار کرتے جائیں، گویا سرکشی اور عناد ان میں رچ بس چکا ہو۔ اس لیے حضرت نوح علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی کہ ان کی نسل سے اگر پیدا ہوں گے تو وہ انہی کی طرف فاجر اور حق کے منکر ہی ہوں گے۔ آخر وہ بدبخت اور کفر مزاج لوگ یہاں تک کہہ اٹھے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کا بدلہ لینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو حکم دیا حضرت نوح علیہ السلام کو کہ ایک کشتی تیار کرے اور ان پر ایمان لانے والے جتنے بھی انسان ہیں اور جاندار چیزوں کا ایک ایک جوڑا لے کر وہ اپنی کشتی میں رکھ کر اور کشتی کو لے کر کہیں دور چلے جائیں تاکہ پیچھے جو قوم ہے ان کو اللہ تعالیٰ سیلاب کے عذاب کے ساتھ تباہ و برباد کر دے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام اپنے ایماندار ساتھیوں کے ساتھ چلے گئے اور باقی قوم کو اللہ کی ذات نے سیلاب کے ساتھ تباہ و برباد کر دیا۔ زمین میں کوئی بھی نہ بچا ان کے سوا جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ تھے۔